قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم. معزز سامعین کرام، دینے ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج عربی کیلنڈر کے حساب سے شعبان کی 27ویں تاریخ ہے، یعنی 8 مارچ 2024۔ اس مہینے کے بعد انشاءاللہ ایک عظیم مہینہ، ایک بابرکت مہینہ، ایک بخشوں اور رحمتوں والا مہینہ انشاءاللہ ہم سب کے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے، جس کو ہم اور آپ رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنا عظیم ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا احکام اور مسائل ہیں، انشاءاللہ اس پر بات تو ہوتی رہے گی، لیکن چونکہ انشاءاللہ ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا ہے اور یہ رمضان کی بالکل قریب ہی کا جمعہ ہے، تو اس میں انشاءاللہ عزیز ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں، اس کا استقبال کیسے کریں، کیا کام رمضان میں کرنے کے ہیں اور کیا نہیں کرنے کے ہیں، ان تمام باتوں میں انشاءاللہ ہم اور آپ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ رمضان اپنے لفظی معنوی اعتبار سے بھی یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور رمضان کے معنی عربی کے اندر ہوتے ہیں، رمضاؤ سے بنا، اس کے معنی ہوتے ہیں نا کہ دھل دینا، مٹا دینا، کوئی چیز صاف کر دینا یا جلا کر کے اس کو خاک ملا دینا، اس کو بولتے ہیں رمضاؤ عربی کے اندر، اور اسی عربی سے بنا ہوا ہے رمضان۔ یعنی یہ جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ آ رہا ہے لوگوں کے پاس، کس لیے؟ تاکہ بندے نے جو کچھ عام ایام میں گناہ کے کام کیے ہیں، غلط کاریاں کی ہیں، اور اپنے نام اعمال کے اندر جو اس نے گناہ لکھوا رکھے ہیں، یہ مہینہ آ کر کے انشاءاللہ اگر اس مہینے سے بندہ فائدہ اٹھائے اور چاہے تو اس مہینے کے ذریعے سے عمل کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر سکتا ہے، اپنے جو کچھ اس نے غلط کام کیے ہیں، جو ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور جو اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جا چکا ہے گناہوں کے فہرست میں، اس کو یہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو مٹا سکتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے موقع دیا ہے، ایک بار پھر سے ہم کو موقع دینے جا رہا ہے کہ ہم اپنے کیے پر پشیمان ہو، گناہوں پر، اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا ہم عزم مصمم کر لیں، عہد کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور ہم اور آپ اس سے ہم بخوبی واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے، یہ ایک قسم سے ایک طرح سے تو اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، دوسری اس کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کل اس دن میں، یعنی ان ایام میں، رمضان کی بالکل قریب یا رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے، اٹھتے بیٹھتے، ان کو آپ یاد کیجئے کبھی اور سوچئے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا۔ ہم سے پہلے کتنے سارے لوگ تھے جو ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ افطاری سحری کیا کرتے تھے رمضان میں، اور دوسرے کام قیام اللیل ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، تراویح ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم ان کو ایک طرح سے یاد بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس کو یوں سمجھیے آپ، صحیح بخاری کی روایت کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اس نے فرمایا کہ دو غیر مسلم ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اور دونوں مسلمان ہونے کے بعد سب کچھ دین کے پابند ہیں، روزہ نماز سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک بندے کا انتقال ہو گیا 1 سال پہلے، اور ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے 1 سال کے بعد۔ ایمان دونوں ساتھ میں لائے ہیں، نماز روزے کی پابند دونوں ایک طرح سے ہیں، لیکن انتقال جب ہوتا ہے تو ایک بندے کا پہلے ہوتا ہے ایک آدمی کا، اور دوسرے کا 1 سال کے بعد ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی نے فرمایا وسلم میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو 1 سال کے بعد مرا ہے اور وہ آدمی جو 1 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، یعنی جنت کے اندر پہلے وہ جا رہا ہے جو 1 سال کے بعد مرا،
جو 1 سال کے بعد مرا. اس نے فرمایا کہ اس میں تعجب کیا بات ہے, اس میں حیرانگی کیا بات ہے, کیا جو 1 سال کے بعد جس کی وفات ہوئی, موت ہوئی, کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ رمضان کو پا کر کے اس نے رمضان کے روزے رکھ کے ایسی نماز کا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا, اور دوسری بہت ساری نعمتیں کی. اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے درمیان فاصلہ ہے. تو اللہ کا بہت بڑا کیا ہے ہمارے پر احسان ہے, اللہ کا بہت بڑا ہمارے پر احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ تو ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کے مبارک ایام تک پہنچا دے اور اس مبارک مہینے میں ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے. حاضرین کرام, یہ جو مبارک مہینہ ہے, چند مسائل اس کو بھی سنتے جائیے آپ. کہ اول تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے, جو رمضان یہ جو روزہ ہے نا, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کی حیثیت فرض عین کی, ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر یہ رمضان کا روزہ فرض ہے. الا یہ کہ کوئی مسافر ہو یا بیمار ہو, مریض ہو, یا وہ خواتین جو حیض اور نفاس میں ہوں, ان کے لیے کیا ہے رخصت ہے. اس میں بھی تھوڑی وضاحت کر دوں میں کہ مسافر اگر ہے اور اس کو دقت نہیں محسوس ہو رہی ہے, سفر کرنے میں اس کو آسانی ہے اور روزہ رکھنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہے, تو وہ روزہ رکھے گا, اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اگر سفر کرنے میں اس کو رکاوٹ ہے روزہ, یا روزہ رکھنے کے سفر کرنا اس کے لیے کیا ہو رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے, روزہ رکھنا ہو رہا ہے, تو پھر اس کو اختیار ہے, وہ روزے کو اپنے چھوڑ سکتا ہے. لیکن جتنے روزوں کو وہ توڑے گا, چھوڑے گا, ترک کرے گا, اس کو چاہیے کہ وہ ان کو شمار کر کے رکھے, گن کے رکھے, کیونکہ اس کی قضا کرنی پڑے گی رمضان کے بعد مہینے میں. جب موقع ملے گا اس کو کیا بھرے گا وہ. ایسے ہی مسئلہ ہے مریض کا. مریض 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ایسی مرض کسی کے پاس ہے جو ہمیشگی ہے, اب اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ اب وہ اس مرض سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو رخصت کیا دی گئی کہ وہ اپنے بدلے میں, یعنی ایک مسکین کو ہر روز کے بدلے میں کیا کرائے گا, وہ کھانا کھلائے گا. وہ مریض, وہ بیمار جس کو ایسے بیماری ہے کہ اب وہ اسے شفا یاب نہیں ہو سکتا, یا اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے پاس طاقت کچھ بھی نہیں ہے, روزہ رکھنے کی اس کے پاس طاقت بالکل بھی نہیں ہے, تو ان دونوں کے لیے کیا ہے کہ یہ ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے کیا کریں گے, کھانا کھلائیں گے. لیکن ایسا کوئی مریض ہے جو وقت پر بیمار ہو گیا ہے, تو جب تک بیمار ہے تب تک روزہ چھوڑے گا, جب شفا یاب ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھے گا. جن روزوں کو اس مبارک مہینے میں وہ چھوڑ دے گا, وہ دوسرے ایام میں کیا کرے گا, اس کو پورا کرے گا. ایسے ہی معاملہ خواتین کا ہے. یہ اکثر درمیان رمضان میں سوالات آتے ہیں, میں پہلے ہی واضح کلیئر کر دوں ہماری خواتین, ہماری جو بہنیں اگر آواز سن رہی ہیں تو, کہ حیض اور نفاس کے ایام میں عام حالت میں بھی نماز چھوڑنی ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے ان کو, لیکن رمضان کے مہینے میں بھی یہ ان کو مہلت دی گئی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں نہ تو روزہ رکھیں گی اور نہ ہی نماز پڑھیں گی. حیض وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کو پیریڈز آتے ہیں, اور نفاس ان عورتوں کہا جاتا ہے جس عورت نے بچہ جنا ہو, یعنی جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو. تو ان ایام میں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے. البتہ ان کو روزے کی قضا کرنی ہے, نماز کا قضا نہیں کرنا ان کو. رمضان میں جو نماز چھوٹ گیا ہے اس کی قضا تو نہیں ہے, لیکن جو روزہ چھوٹ گیا ہے رمضان کے مہینے میں, اس کی ان کو قضا کرنی ہے بعد میں. ظاہر سی بات ہے رمضان کے بعد جب ان کو موقع ملے گا انشاءاللہ ان کو کر لینا چاہیے. یہ چند مسائل تھے جو عموماً سوال کی شکل میں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, اس لیے اس کو میں نے پہلے کلیئر کیا تھا. اس کے علاوہ بھی جو سوالات ہوں, چاہے خواتین کو ہوں یا ہمارے حضرات بھائیوں کے ہوں, وہ ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک گھڑی ہم کو دی ہے, تو اس کی فضیلت کے لیے بہت ساری حدیث ہیں. کہ میں ایک دو بتا دوں آپ کو کہ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الصوم لی وانا اجزی بہ, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ اس نے فرمایا کہ یہ مبارک جو مہینہ ہے, چونکہ بندہ نیک کام کرتا ہے اس کو 10 گنے سے 700 گنا تک اس کو اجر اللہ دیتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے روزے کا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کی زبانی کہ یہ جو روزے کا معاملہ ہے کہ ان الصوم لی وانا اجزی بہ, یہ روزہ میرے لیے ہے, میرے لیے بندہ اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے, پانی کو چھوڑتا ہے, شہوت کو چھوڑتا ہے, اور دوسری چیزیں جو غلط ہے اس کو چھوڑتا ہے, لہٰذا انا اجزی بہ, میں اس کا بدلہ دوں گا اپنے ہاتھ سے. ظاہر سی بات ہے ایک بادشاہ ہو, ایک عام آدمی ہو, اور ایک عام طور سے چلنے والے لوگ ہوں, تو ہر کوئی جب عطیہ کرتا ہے, جب کسی کو کچھ دیتا ہے, تو اپنے حیثیت سے, اپنے لحاظ سے, اپنے لیول کے حساب سے کیا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, لوگوں کو تحفے تحائف دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب
العالمین سے بڑا کوئی نہیں ہے، نہ تو بادشاہوں سے اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی بادشاہ ہے، نہ تو اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی سخی اور فیاض ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو دوں گا تو ظاہر سی بات اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اللہ عالم، اللہ ہی بڑا جانتا ہے کہ کس طرح کتنا دے گا اور کس کو کتنا دے گا۔ تو یہ اس کی فضیلت کافی ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ رمضان جو روزے ہیں یہ میرے لیے ہیں اور اس کا بدلہ اپنے بندے کو میں خود ہی دوں گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کو کرنا کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا کام اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں اپنے نیتوں کو خالص کرنا ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے لیے، کھانا کھلا رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں، سحری، جو بھی کام انجام دے رہے ہیں آپ، اس میں نیت ہونی چاہیے کس کی؟ اللہ کی رضا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اگر کسی کی نیت ہے، دکھاوا ہے، ریا، نمود، شہرت ہے، ناموری ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، گرچہ شرک اصغر ہی لیکن شرک کے زمرے میں آتا ہے جو انسان کے اعمال کو رہا سا برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کہ ہمیں اپنے نیتوں کو خالص کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ سورہ بینہ کیا آیت 5 کے اندر فرمایا کہ تم دین کو میرے لیے کیا کر لو؟ خالص کر لو۔ دین کا کوئی بھی کام انجام دے رہے ہو آپ، اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کی ریا اور نمود نہیں آنا چاہیے۔ اور مشہور روایت، مشہور حدیث اس نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ آپ نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت کدھر ہوگی؟ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اور جو کوئی ہجرت کرے گا دنیا کے لیے یا خاتون کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرح اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بندہ جو عمل کرتا ہے اس کے کام کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے نیت کیسے کی ہے، نیت کیا کی ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، نیت کے اندر اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اسی کے مطابق اس کا اجر اس کو بدلا دے گا۔ اگر نیتوں کے اندر فطور ہے، نیتوں کے اندر گڑبڑی ہے، نیتوں کے اندر ریا، نمود اور شہرت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ آدمی شہرت چاہے گا اللہ اس کو وقت طور پہ شہرت دے دے گا، آدمی کو نام نمود ریا ہونا وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، لیکن آخرت میں سے لوگوں کو حصہ نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو ہمیں خالص کر لینا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو ہمیں صاف کرنا ہے ہر قسم کی آلائش، گناہ اور فسادات سے، اس کے علاوہ آپ سے جو بغض اور نفرت ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت سے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اتنا اہم ہے، اتنا یہ اس کی جو ویلو ہے اتنی اہم ہے کہ اگر یہ صحیح ہے سارا کا سارا انسان کا ڈھانچہ صحیح ہے۔ اگر یہی فساد کا میں مبتلا ہو گیا، فساد کے اندر چلا گیا اور اسی کے اندر فساد بھر گیا تو سارا کا سارا انسان کا ڈھانچہ کیا ہو جائے گا؟ فساد میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یہ کون سا ٹکڑا گوشت کا ہے؟ وہ ہے دل۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل کو کیا کرنا ہے؟ بالکل صاف کر لینا ہے ہر قسم کی آلائش سے، چاہے اس کا تعلق ہمارے رشتہ داروں سے ہو یا اس کا تعلق ہمارے گناہوں سے ہو، ہمیں دل کو صاف کر کے ہی عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے آپ کو، ہمیں پانی پینا ہوتا ہے یا کچھ کھانا ہوتا ہے اور ہمیں اس برتن میں پانی پینا ہے، گلاس کے اندر۔ مثال ایک گلاس لے لیجیے آپ، ایک گلاس میں ہم کو پانی پینا ہے، اب ہم گلاس میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ گندگی ہے، اس کے اندر آلائش ہے، کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، یہ کچھ پڑا ہوا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی میں ڈال کے پی لیتے یا اس کو پہلے صاف کرتے؟ تو اگر کوئی ویسے ہی اس کو استعمال کر لیتا، کیا ہے؟ وہ بیوقوف ہے، وہ نا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے پیٹ کا، اپنے صحت کا نقصان کر رہا ہے کہ گندگی صاف نہیں کر رہا، ویسے پانی پی لے رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ نیک اعمال جہاں جس کے اثرات دل پر مرتب ہوتے ہیں، اثر انداز دل پر ہوتے ہیں، اگر ہم دل کو صاف نہیں کریں گے اور اوپر سے نیکیاں کر چل جائیں گے تو یہ بھی نیکی کیا ہو جائے گی؟ اس میں جا کر کے غرق ہو جائیں گی، نیکیاں خراب ہونے کا چانس ہے۔ کس نے شرک کر رکھا ہے، کسی نے بدعات کو انجام دیا ہے، کسی نے رشتوں کو توڑا ہے، کسی نے آپسی دشمنی کو انجام دیا ہے، یہ تمام وہ کام ہیں جو بندے کے اعمال کو اللہ تک پہنچانے سے روکتے ہیں۔
ایک حدیث کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دیتا ہے، ہر ان کے نام اعمال جو ہے بندے کا اللہ تعالیٰ منگاتا رہتا ہے فرشتے ذریعے سے، فجر میں پیش ہوتا ہے، عصر میں پیش ہوتا ہے، تو جب فرشتے لے کر کے جاتے ہیں تو سب کا نام اعمال اللہ تعالیٰ کا یہاں پیش ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو آپس میں بغاوت، آپس میں دشمنی پہ ہیں، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، آپس میں کیا ان کی نفرت دشمنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ انظروا الیہا، ان کو دیکھو، ان پر نگاہ رکھو اور ان کا نام اعمال تب پیش کرنا جب یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، حتی یصطلحا، یہاں تک یہ دونوں کیا کر لیں، صلح کر لیں۔ تو اگر کوئی خاندانی مسئلے مسائل ہیں، اگر کوئی خاندانی ایک طرح سے کھچاوٹ ہے، بگاڑ ہے کچھ، تو اس کو کیا کر لیں، ہم اور آپ صحیح کر لیں، کیونکہ اگر ہم اور آپ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے کیا رہے، ناراض رہے یا دشمنی کرے، اس سے بات چیت نہ کرے، تو اگر ایسا ہمارا معاملہ کہیں کسی کے ساتھ ہے، خاندانی ہو، دوست احباب کے اندر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور سے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے، خاص طور سے، ویسا تو جب موقع فوراً کر لینا چاہیے، لیکن رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے خاص طور سے ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کر لیں، ان تمام رشتوں کی ہم جائزہ لے لیں اور اپنا یہ معاملہ درست اور صحیح کر لیں۔ اگر کسی نے شرک کر رکھا ہے، شرک کا معاملہ بہت ہی عام ہمارے یہاں ہوتے جا رہا ہے اور اس کی شکلیں ایسی ہیں کہ انسان گمان نہیں کرتا ہے۔ میں اشارتاً چلتے اس بول دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اگر شرک کی کوئی بھی شکل ہو جو ہمارے یہاں بالکل عام ہے، وہ کیا ہے، تعویذ کی شکل میں ہے۔ ہمارے یہاں جو عام ہے کیا ہے، وہ گنڈے اور پلیتے کی شکل میں ہے۔ ہم اپنے گھروں سے اس کو اولا صاف کر دیں، سب سے پہلے کام کر لیں۔ کیونکہ اگر ہمارے درمیان شرک فروغ پا رہا ہے یا کوئی بندہ شرک کو انجام دے رہا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر یہ انبیاء کرام نے بھی شرک کیا ہوتا نا تو ان کے اعمال کو ہم ضائع کر دیتے، برباد کر دیتے، ختم کر دیتے، مٹا دیتے اس کو۔ ہم اور آپ کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس نیک اعمال کی کمی، اوپر سے یہ کہ ہم وہ چیز تیار کر لیں جو ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والے ہوں۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے اور کم عقلی کی بات ہے، اور ویسے ایک انسان محنت کرتا رہے، اس کا کوئی اجر ملنے والا اس کو ہے نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شرکیہ عقائد سے فوراً توبہ کر لیں، چاہے اس کا تعلق ہمارے گلے سے ہو، ہاتھ سے ہو تعبیر شکل میں، یا ہمارے گھروں پر مختلف شکلیں لٹکانے کا ہو، ہمارے گاڑیوں پر، ہمارے دکانوں پر، یا جہاں کہیں بھی ایسا کوئی عمل ہے جس کا تعلق شرک سے ہے، تو اس کو چاہے کہ وہ فوراً اس کا توبہ کر لے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نیکیاں کمائیں، اگر بندہ چاہتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلا دیں، جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر لے، فوراً توبہ کر لے۔ بہت ساری شکلیں ہیں کہ اس کو بندے کو، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، انجانے میں ہیں، ان کو چاہیے کہ علماء سے مل کر کے، وہ علماء ربانیین سے مل کر کے، یا اپنے اس مسئلے کو کتاب و سنت سے ملا کر کے فوراً سے وہ توبہ کر لیں اور اس سے باز آ جائیں، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب مہینہ کون سا آ گیا، کمائی کرنے والا، بولتے نا رمضان کا مہینہ آتا ہے، کیا سوچتے لوگ، چاہے پھل کا معاملہ ہو، جو پھل بیچنے والے ہوں، سبزی بیچنے والے ہوں، ایسے دوسرے جو سامان ہیں بکنے والے، ان تمام چیزوں کا معاملہ ہو، ہر کاروباری یا ہر رہنے والا فرد گھر کے اندر عام طور سے ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ چلو رمضان کا مہینہ آیا ہے نا، اب اچھے کپڑے آ گئے ہوں گے، رمضان کا مہینہ آ گیا نا، اب جو سامان ہے وہ اچھے اور سستے مل جائیں گے، اور دکاندار یہ سوچتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب لوٹ لو لوگوں کو اور فائدہ کما لو، کیونکہ اس میں تو لوگ لیں گے ہی لیں گے۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں، بندے کو چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ کو شاپنگ کرنی ہے، آپ کو دوسرے کام ضروریات سے فارغ ہونا ہے، آپ اس مبارک مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی سب سے فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی خلل اور رکاوٹ نہ پڑنے پائے۔ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ جو ہے اتنا عظیم ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس کو گنوایا نہیں جا سکتا، اس کو یوں ہی بیکار جانے نہیں دیا سکتا۔ لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ خاص طور سے میں اپنے بہنوں سے کہوں گا کہ عام طور سے رمضان کے اللہ تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے رمضان کی مبارک مہینے میں، خاص طور سے آخری عشر میں۔ آپ کبھی جائے اور دیکھیے گا آپ تو ساری کے ساری مارکیٹ کے اندر ہماری یہ بہن نظر آتی ہیں، حجاب اور نقاب کے اندر مردوں کے 2 گنا 3 گنا زیادہ نظر آتی ہیں یہ۔ واللہ عالم ان کو کس چیز نے بہکا دیا ہے اور انہیں دین کی اہمیت یا رمضان کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے۔
میں بہت ادباً گزارش اپنے بہنوں سے اپنی ماؤں سے کہوں گا کہ آپ کو جن بھی کاموں سے فارغ ہونا ہے، آپ جس کا اگر تعلق بازار سے ہے، مارکیٹ سے ہے، تو آپ کیا کر لیں، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، رمضان سے پہلے اس کو آپ اس تمام کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں۔ رمضان کے مہینے میں اتنے بدترین جگہ مت جائیں۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا، صحیح بخاری روایت ہے کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تعالی نزدیک سب سے بدترین اور مبغوض جگہ جو ہے کیا ہے، وہ بازار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بازار گناہوں کا مجموعہ ہے، بازار گناہوں کی جگہ ہے۔ وہاں پر آدمی کتنا صاف دل کے ساتھ جائے، کتنے نیک متقی پرہیز بن کر کے جائے، لیکن کہیں نہ کہیں انسان کو چانس اور موقع ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے اندر پڑ جائے۔ لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ بازار میں کم سے کم جائے، ضرورت کے لیے ہی جائے، محض تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، شاپنگ کی نیت سے اپنے ان قیمتی ایام کو برباد کرنا یہ بہت ہی نقصان اور خسارے کا سودا ہوگا۔ لہٰذا اپنے تمام بھائیوں سے بھی، خصوصاً اپنے ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کو مارکیٹ سے تعلق رکھنے والا جو بھی کام ہو، اس سے آپ رمضان سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ اور ایسے ہی عام طور سے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ایسے ہوتا ہے کہ غربا و مساکین تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جہاں کاروباری لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا آ گیا ہے، کمانے کا موسم آ گیا ہے، وہیں پر کچھ بنے بنائے جو غریب مساکین ہوتے ہیں وہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا آ گیا، سیزن آ گیا ہے، اور ہر کوئی بنا بنایا ضرورت مند بنتا پھرتا ہے۔ میں اول ایسے لوگوں کو، اگر میری بات سن رہے ہوں، میں ایسے لوگوں کو پہلے متنبہ کر دوں کہ یہ مانگنا، کسی کے درمیان سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ کوئی بہت ہی مستحسن عمل تو نہیں ہے، بہت اچھا عمل تو نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقتاً ضرورت مند ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی مدد کرنی ہے، لیکن یہ پیشہ بنا لینا اور رمضان کے مہینے کو اپنا کیا سمجھنا کہ سیزن آ گیا کمانے کا، یہ اس کو یاد، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز جب لوگ سامنے ہاتھ پھیلانے والا آئے گا تو اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ لہٰذا سب کو چاہیے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک معلوم کر کے پہنچیے، لیکن جو ضرورت مند نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اول تو وہ باہر نکلے نا، یعنی مانگنے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ان لوگوں تک پہنچے بھی تو معلوم کرنے کے بعد ہی ان تک پہنچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقدار کا حق کسی اور کو پہنچ جائے۔ کیونکہ آج کل بہت عام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ہر کوئی چلاتا ہے، ہر کوئی دیکھتا جانتا ہوگا کہ آئے دن لوگ پکڑے جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، ان کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہے، لیکن اپنا کیا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، لوگوں سے مانگنا۔ ایسے لوگ مجرم ہیں، ایسے لوگ مستحقین کا حق کھانے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم معلوم کرنے کے بعد، اور ضرورت مند واقعی ہے بالکل مت کیجیے، آپ دل کھول کے مت کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا، لیکن اگر مستحق وہ نہیں ہے اور ڈھونگی اگر اس طرح کے ہیں تو ان کو نہیں مانگنا چاہیے، اور مانگنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کل قیامت کے اس کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہو کہ دنیا کے اندر یہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ تو ہمیں غربا مساکین کو یاد رکھنا ہے، غربا اور مساکین کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر کسی کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا، جو دنیا کے اندر کسی کے اوپر خرچ کرے گا، کسی نرمی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے اوپر نرمی کا معاملہ کرے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جو مساکین خاص طور سے ہوتے ہیں، قرآن نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک فقیر کا اور ایک مسکین کا۔ فقیر تو معلوم ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، تو ان تک تو کہیں نہ کہیں سے پہنچتا رہتا ہے، لیکن جو مسکین ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ضرورت مند تو ہے لیکن اپنے ضمیر، اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ لوگ درمیان ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگ سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ اس کا ضمیر اس چیز کی اسے اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں تلاش کرنا ہے فقراء کو دینا، بالکل دیجیے آپ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مساکین چھوٹ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی عید ہوتی ہے، ان کا بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ صرف ہمارے لیے اور پیسے والوں کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس مال کی کمی ہے، کسی کے پاس کچھ غربت ہے، مفلسی کچھ وقت کے لیے ہے، یہ اس کی تو غلطی نہیں ہے، اور اسی لیے شریعت نے کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا ہے اور ایک طریقہ اصول بنا دیا ہے کہ تم کیا کرو، اپنے مال سے تقاضا ادا کرو۔ اور سچائی ہے کہ اگر مسلمان اپنے مال کا صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دینا، انشاءاللہ ایک بھی مسلمان بھوکا نہیں سوئے گا، ایک بھی مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ لیکن ہم نے اس طریقے کو، اس اصول کو ہم نے کیا کر دیا ہے، توڑ دیا، خراب کر دیا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو ٹال مٹول یہاں سے وہاں، اور کچھ لوگ تو اس نیت سے کہ کہیں اس کے اوپر ایک سال بیت نہ جائے درمیان میں تبادلہ کرتے رہتے ہیں، اپنے بھائی کا نام کر دیا، بہن کو دے دیا، پھر بہن سے لے لیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ جانتا ہے، اللہ سینے کے بھید کو جانتا ہے، اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے تبادلہ کرتا رہتا ہے، دوسرے کو دیتے رہتا ہے، تم آج تمہیں دے رہا ہوں تو مجھے 2 مہینے بعد لوٹا دینا،
کیا ہو جائے گا کہ یہ مال ایک جگہ پر ایک سال نہیں رکا ہوا تھا, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے بچنے کے لیے. ایسا کوئی کرتا ہے نا, گنہگار ہے, وہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں. لہٰذا جس کے پاس مال ہے, استطاعت ہے اور نصاب کو پہنچ چکا ہے, وہ زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے معلوم کر کے اس کو ادا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور دوسروں کو مدد کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے, وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں. اس میں جو لوگ ضرورت مند ہیں, جن کو مالی اعتبار سے ضرورت ہے حقیقی معنوں میں, ان کی سب مدد کی جائے. رشتہ داروں کے علاوہ پھر اس کے بعد اپنے آس پاس دیکھے, وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کرے. اس کے بعد بھی اس کے پاس اگر پیسے انشاءاللہ ہیں اور وہ لوگ مدد کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ایسے ہی دھیرے دھیرے اپنے ایریے کو بڑھاتا جائے اور جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرتا جائے. اور اس مبارک مہینے کے اندر میں نے پہلے بتلایا نا کہ اللہ تعالیٰ عام ایام میں ایک کی بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اجر ملتا ہے. لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے بدلے اور جزا کو بہت ہی بڑھا کے رکھا ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں کہ غربا اور مساکین کو ہم بھوکے نہ سونے دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عید منائیں اور وہ بیچارے غم میں بیٹھے ہوئے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نئے نئے کپڑے خود کے لیے اپنے بچوں کے لیے بنائیں, لیکن ہمارا پڑوسی ہمارے رشتہ دار کیا کرے, وہ بیچارہ غم میں نڈھال ہو کر کے پریشان رہے. وہ ایسا کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے خود بھی خوش رہو اور اپنے رشتہ داروں کو, بھائیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو, اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی کیا کرو, ان کو بھی خوش کرو. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو. آخری بات میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ اس مبارک مہینے میں اگر کسی کے پاس طاقت ہے, استطاعت ہے, صحت مند ہے, مقیم ہے, ہر قسم کی عوارض بیماری سے محفوظ ہے, اس کے علاوہ محض بدتمیزی اور اللہ اس کے رسول کے دین کو اہمیت نہ دے کر کے روزہ ترک کرتا ہے اگر نا, تو بہت سخت اس کے لیے ہے. آپ وسلم نے جو روایت میں صاحب نے پیش کی ہے, یہ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب کے اندر 2 آدمی آئے اور مجھے باؤس پکڑ کے اٹھائے اور ایک کٹھن چڑھائی مجھے چڑھانے لگے. میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں پاؤں گا. لوگوں نے, دونوں آدمیوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں. چڑھانے کے بعد وسلم کو سامنے ایک منظر لایا گیا. آپ وسلم نے خواب دیکھا. خواب کے اندر یہ منظر پیش کیا گیا کہ 2 آدمی ہیں جن کے, ایک آدمی ہے جس کے دونوں جبڑے آگ کی کئی سے کاٹے جا رہے ہیں, جس کو دونوں جبڑے آگ کی کئی چیز سے کاٹے جا رہے ہیں. وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان کو آپ سے بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت تھی, استطاعت تھی, صحت مند تھے, مقیم تھے, روزہ رکھنے پر قادر تھے, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے. محض دنیاوی بہانہ بنا کر کے, محض سستی اور کاہلی سے, محض دین کو حقیر سمجھتے ہوئے یہ کیا کرتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے. سامعین کرام, اگر کسی کے پاس طاقت ہے, استطاعت ہے, صحت مند ہے, پھر بھی روزے کو ترک کرتا ہے, وہ اس وعید کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم روزے کو سستی اور کاہلی میں ترک کر دیں یا دنیوی معاملات کو ترجیح دے کر کے ہم روزے کو ترک کر دیں اور کل قیامت کے روز ہمارے ساتھ سے معاملہ ہو جائے کہ اللہ بھی ہمارے ان جبڑوں کو آگ کے کاٹے. ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سامعین کرام, یہ تمام وہ باتیں ہیں جو رمضان سے پہلے ہمیں کرنے کی ہیں. ہمیں سب کو چاہیے, میں سب دوبارہ پیش کرتا ہوں سامنے. سب سے پہلا کام یہ ہے اپنی نیت کو ہم اور آپ صحیح کر لیں. دوسرا کام یہ ہے گناہوں سے طرح سے ہم توبہ کر لیں. تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے دلوں کو ہم صاف کر لیں. رشتہ داروں کو اگر معاملہ ہے یا اپنے ذاتی عمل کے تعلق سے اس کو معاملہ ہے تو اس کو ہم بالکل صحیح کر لیں. اس کے علاوہ جو شاپنگ وغیرہ کا معاملہ ہے, مارکیٹنگ کا یا جو بھی معاملہ ہے, رمضان سے پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں تاکہ رمضان میں عبادت کرنے کے لیے ہمیں پورا موقع ہاتھ آ جائے. اس کے علاوہ غربا مساکین کو ہمیں خیال کرنا ہے, ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینا ہے. مساکین کو تلاش کر کے ہمیں ان تک پہنچنا ہے. مساکین مسکین وہی ہوتا ہے نا کہ جو ضرورت مند ہے لیکن ظاہر نہیں کر رہا, وہ تو معلوم کر کے اور اس طریقے سے اس کی مدد کرنا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہونے پائے کہ وہ میں کیا بیان کروں آپ سامنے کہ 10 پیسہ اگر کسی کو ایک شال دے رہے ہیں تو 10 فوٹو کھینچا جا رہا ہے, 10 کلو کا آٹا کی بوری دیا جا رہا ہے تو فوٹو کھینچا جا رہا ہے اس کو. ایسے فقراء جو فقراء ہوتے ہیں ان کو تکلیف کم ہوتی, شاید ان کی مانگنے کی عادت ہوتی ہے, لیکن جو مسکین ہوتا ہے نا, جو سچی حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہوتا ہے, اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے بھوکا مر جاتا ٹھیک تھا, لیکن یہ لوگوں کے سامنے میں ہاتھ نہ پھیلاتا یا لوگ اس طرح میری مدد نہ کرتے. تو ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم مساکین کی مدد کریں اور اس طریقے سے کریں کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے. ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں
چھپے طور سے یا اس طریقے سے کہ اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، ہمیں ان تک پہنچنے کی مدد بھی کرنا ہے۔ یہ تمام کام بہت ہی ضروری ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عزیز ہم دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ اللہم بلغ رمضان، اے اللہ ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے تک بالکل صحت تندرستی کے ساتھ پہنچا دے، اور اس مبارک مہینے ہمیں کثرت سے عبادت کو انجام دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو عمل صالح کرنے والا بنائے۔ مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مولا کریم جو ہمارے درمیان کل تک تھے آج نہیں ہیں، اے اللہ تو ان تمام لوگوں کو گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان تمام مومنین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے۔ اے اللہ تو انہیں جلد فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ مولا کریم جو لوگ دین سے دور ہیں یا دین کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، اے اللہ تو انہیں دین کی اہمیت کو سمجھا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جلد زندہ رکھ، ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور ہم جب ہمارا خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو، آمین۔